السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ہماری ریسیپی ہے پشاور کی مشہور چرسی کڑھائی، جو کہ نہایت کم اجزاء کے ساتھ بہت آسانی سے بن جاتی ہے۔ تو آئیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اجزاء میں ہمارے پاس ہے 500 گرام چکن، 5 بڑے سائز کے ٹماٹر جنہیں 2 ٹکڑے کر لیا ہے میں نے، 8 سے 10 ہری مرچ بڑی والی، اور 2 میڈیم سائز کی پیاز باریک چاپ کر لی ہے میں نے۔ یہ آپشنل ہے، آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی 1 ٹی اسپون بلیک پیپر، 1 ٹی اسپون سالٹ اور 1/4 ٹی اسپون لیا ہے میں نے گرم مسالہ پاؤڈر، 2 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ اور 3 بڑے کھانے کے چمچ کوکنگ آئل۔ ساتھ ہی میں نے لیا ہے حسب ضرورت پانی۔ ایک بڑی کڑھائی میں 3 بڑے کھانے کے چمچ کوکنگ آئل گرم کر کے آپ نے اس میں چکن ایڈ کرنی ہے اور پھر اسے میڈیم لو فلیم پر 12 سے 15 منٹ تک فرائی کرنا ہے، تاکہ اس کا کلر لائٹ براؤن ہو جائے اور چکن کا پانی بھی اچھی طرح سے بالکل خشک ہو جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کا کلر لائٹ براؤن ہو چکا ہے۔ اب آپ نے اس اسٹیپ پر چکن کو ایک الگ پلیٹ میں سیپریٹ کر لینا ہے۔ اب آپ نے بقایا کوکنگ آئل میں پیاز باریک چاپ کی ہوئی ایڈ کر دینی ہے۔ آپ چاہیں تو پیاز کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپشنل ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے پیاز کو لائٹ سا کلر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر دینا ہے اور اسے 7 سے 8 منٹ تک اچھی طرح بھوننا ہے، تاکہ ادرک لہسن کا کچا پن بھی ختم ہو جائے اور ادرک لہسن کی اسمیل بھی ختم ہو جائے۔ اس اسٹیج پر میں نے چکن بھی اس میں ڈال دی تھی، ساتھ ہی اس میں نے سالٹ، بلیک پیپر اور گرم مسالہ بھی ایڈ کر دیا اور اسے میں نے 5 سے 6 منٹ تک دوبارہ بھونا۔ اب آپ نے ایک سیپریٹ پین لینا ہے اور اس میں آپ نے بیچ میں سے 2 ٹکڑے کیے ہوئے ٹماٹروں کو اس طرح سے رکھنا ہے جیسے میں رکھ رہی ہوں، اور پھر آپ نے اس کے اوپر ڈھکن ڈھک کر بالکل لو فلیم پر اسے 8 سے 10 منٹ تک پکنے دینا ہے، تاکہ ٹماٹر بالکل سافٹ ہو جائیں اور ان کا چھلکا بالکل آسانی سے اتر جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹماٹروں کا چھلکا بالکل آسانی سے اتر چکا ہے۔ اب میں اسے ایک چمچ کی مدد سے بالکل باریک پیسٹ کی طرح سے بنا لوں گی۔ اب آپ نے چکن میں ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کر دینا ہے اور اس کی اچھی طرح سے 8 سے 10 منٹ تک اس طرح بھنائی کرنی ہے کہ ٹماٹر بالکل اس میں سافٹ ہو کر بالکل مکس ہو جائیں اور مسالہ بھی بہت اچھے سے بھن جائے۔ اور اسی اسٹیپ پہ آپ نے اس میں بڑی والی ہری مرچ بھی شامل کر دینی ہے اور دوبارہ اس کو 4 سے 5 منٹ تک بھونتے جانا ہے۔ بھنائی کے دوران ہی چکن بھی گل چکا ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پشاور کی مشہور کڑھائی بن کر تیار ہو چکی ہے۔ آپ اسے نان کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے لازمی سبسکرائب کریں۔